نور فاطمہ ایک معصوم سی بے گناہ لڑکی جس کی شادی میر ہادی خود سے کر اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کیا وہ لے پائے گا بدلہ نور فاطمہ سے یا اپنا لے گا اسے ایک بیوی کی طرح؟ جاننے کے لیے پڑھیے میرے ساتھ آج کی مزیدار سی سٹوری۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب میر ہادی کی بڑی سی گاڑی ایک محل نما گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کرتے وہ ایک کروفر کے ساتھ زمین پر بلیک شوز میں مقید پاؤں دھرتا وہ خوبصورتی کا دیوتا اپنے انداز میں بے انتہا غرور لیے ہوئے تھا۔ چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہاں ہر طرف ایک جامد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ایک کمرے کے دروازے پر ذرا دیر کو رکا تو اس کے ہونٹوں پر چند پل کے لیے ایک پر اسرار سی مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ دروازہ کھولتے ساتھ ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ گھر باہر سے دکھنے میں جتنا خوبصورت تھا لیکن وہ کمرہ اتنا ہی زیادہ عجیب و غریب سی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں کالے رنگ میں رنگی تھیں، اوپر سے رنگ برنگی جلتی بجھتی مختلف لائٹس اس کمرے کو مزید خوفزدہ بنا رہی تھیں۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس گھر میں موجود سب سے الگ تھلگ کمرے کے اندر سے باہر تک ایک شور برپا ہوا اور گھر کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس شور کے ساتھ گھر میں ہر جگہ وحشت ناک تاثرات چھائے تھے۔ اپنا پہنا بلیک کوٹ اتار کر سامنے موجود ایک اکلوتے صوفے پر پھینکتے میر ہادی نے دیوار پر نصب کچھ مخصوص بٹن دبائے تو کمرہ خونخوار جانوروں کی دھاڑوں سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی کسی اور کی بھی آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز تھی ایک نسوانی وجود کی جو ڈر و خوف سے چیختی مرنے کو تھی۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں کسی کا دل بھی چیر سکتی تھی، لیکن میر ہادی ایک پتھر دل انسان تھا اور اس پر اس لڑکی کی چیخ و پکار کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی، بلکہ وہ ایک تمسخرانہ نگاہ اس لڑکی پر ٹکائے بیٹھا خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی درد بھری چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی میر ہادی کی نفرت اور انتقام کا نشانہ بن رہی تھی۔ میر ہادی کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لیتا اس بکھرا سراپا لیے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو تمہیں ہر روز ہر رات ایسی ہی اذیتیں برداشت کرنی ہیں، یقین کرو ہر رات تمہیں اتنی ذہنی اذیتیں دوں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گی۔ میر ہادی کا لہجہ نفرت سے بھرا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عنقریب سچ سے پردہ اٹھنے والا ہے جس میں سامنے موجود معصومیت لڑکی بے گناہ تھی۔ خدا کے لیے بخش دو، وہ لڑکی نڈھال سی کیفیت میں بامشکل بولی تھی، لیکن اس کی التجا نے میر ہادی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ اسی طرح بے حس بنتا اسے دیکھتا رہا جو تکلیف سے سسک رہی تھی۔ میر ہادی بلیک 4 پیس میں نکسک سے تیار ناشتے کی ٹیبل پر آ رہا تھا۔ ایک کان میں ایئرپورٹ لگائے وہ سنجیدگی سے کسی سے بات کرتا ہی کمرے کے دروازے پر رکا۔ کال بند ہونے کے بعد اس نے پہلے ایک بار دستک دی اور پھر آگے سے کوئی رد عمل نہ آنے پر وہ دروازہ کھل گیا، لیکن مکمل اندر داخل ہوئے بغیر اس نے وہیں کھڑے اندر جھانکا اور کمرے کے مالک کو ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ کر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے زور سے دروازے پر دستک دی گیا۔ میر سالک ٹھیک 15 منٹ بعد تم ناشتے کے ٹیبل پر موجود ہو رائٹ؟ بھاری باروب لہجے میں وہ اپنی بات کہتا وہاں سے پلٹ گیا تھا کیونکہ وہ مقابل کو آنکھیں مسلتا دیکھ چکا تھا۔ بگ برو، پیچھے سے اسے مصنوعی مظلومیت بھری دہائی سنائی دی تھی جسے وہ نظر انداز کرتا سیڑھیوں سے اترتا نیچے چلا آیا۔ کیا بھائی کچھ دن تو سکون سے سو لینے دیں، آپ کو خود تو نیند آتی نہیں، مجھ معصوم کو بھی سونے نہیں دیتے۔ میر ہادی اخبار لیے بیٹھا تھا جب میر سالک نے منہ بسوڑتے اپنی جگہ سنبھالی اور جوس کا جگ اپنی طرف کیا۔ میرے خیال میں 1 ہفتہ بہت تھا تمہاری نیندیں پوری ہونے کے لیے، اب سے روز تم میرے ساتھ آفس جاؤ گے۔ میر ہادی نے اپنی بات سے سالک کی پوری آنکھیں کھول دی تھی۔ واٹ؟ نو؟ میر سالک کی آواز بلند ہوئی۔ یس، جلدی ناشتہ کرو، ابھی نکلنا ہے ہمیں۔ میر ہادی نے جیسے اسے صدمے کا شکار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بھائی میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں کل پاکستان سے جا رہا ہوں، یونی سے فری ہوں تو سوچا کچھ دن پاکستان میں چاچو اور کزن کے ساتھ گزار لوں۔ ویسے بھی لائبہ کی برتھ ڈے آ رہی ہے اور نمرہ بھی بہت اصرار کر رہی تھی، بس کچھ دن پلیز بھائی۔ آخرکار اسے آفس کی جھنجھٹ سے چھٹکارا پانے کا بہانہ سوجھ ہی گیا۔ وہ اب معصوم چہرہ بنائے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پاکستان کے چکر کچھ زیادہ ہی نہیں لگ رہے۔ میر ہادی اسے خوش کرنے کے بعد میں تھوڑا تفتیشی انداز اپنا گیا۔ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے، آپ یہاں بزی ہوتے ہیں اور میں بھی یونی کے علاوہ بور ہونے کے بجائے پاکستان چلا جاتا ہوں، وہاں اچھا دل لگ جاتا ہے چاچو کے ساتھ۔ میر سالک پہلے کچھ بوکھلایا لیکن پھر خود کو سنبھال گیا۔ ناشتہ کر لیا ہے تو آ جاؤ، میں تمہاری فلائٹ کنفرم کروا دوں گا۔ میر ہادی اپنا ناشتہ مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا تو میر سالک بھی اپنی چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرتا اس کے ساتھ گھر سے نکلتا چلا گیا۔
میر ہادی کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا۔ میر ہادی کا والد بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا انسان تھا کہ سیاست ان کے گھر میں آباء و اجداد سے چلتی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک دن میر ہادی کا باپ ایک بہت بڑے جلسے میں ایک نامعلوم گولی کا شکار ہوتے موقع پر ہی جان بحق ہو گیا کہ اس کے قاتل کا کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ ان دنوں میر ہادی اپنی پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں موجود تھا۔ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد پاکستان پہنچا تو ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی کہ اس کی ماں اپنی عدت پوری کرتے ہی کسی اور سے شادی کرتے اپنے بیٹوں کو بھول گئی۔ اس مشکل وقت میں میر ہادی نے اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالا اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتے ہوئے وہ میر سالک کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے آیا تھا۔ یہاں اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور پھر کبھی واپس مڑ کر نہیں دیکھا، اور دن بدن ترقی کرتے وہ اپنا نام بنا گیا تھا۔ میر سالک تو پھر بھی اکثر پاکستان کا چکر لگاتا رہتا تھا، لیکن میر ہادی نے بس چند ایک بار ہی پاکستان کا رخ کیا تھا۔ میر سالک کے کچھ عرصے سے پاکستان آنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ اس وجہ کا نام تھا نور فاطمہ نامی لڑکی، جسے سالک نے نمرہ کے کالج میں دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ وہ بار بار نور کے سامنے آنے لگا، لیکن وہ آگے سے کافی پتھر دل لڑکی ثابت ہوئی تھی کہ کبھی اس نے سالک کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، جبکہ سالک دل کے ہاتھوں مجبور اس کے ارد گرد منڈلاتا پایا جاتا۔ نور فاطمہ خوبصورتی کی اصلی مثال تھی۔ اپنے نام کی طرح وہ شرم و نور کی مورت تھی۔ گول سرخ اور سفید چہرے کے گرد ہر وقت سکارف لپٹائے وہ سب سے الگ لگتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سالک اتنی جلدی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے سالک، کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ سالک اپنے چاچو میر افتخار کے گھر میں موجود اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑا سوچوں میں گم تھا جب وہاں لائبہ آئی تھی۔ آپ جانتی تو ہیں میں کس کے خیالوں میں گم رہتا ہوں؟ اس کا لہجہ کچھ اداسی لیے ہوئے تھا۔ تم بھی تو پاگل ہو چکے ہو سالک، دفع کرو اسے، یہاں پاکستان اور وہاں امریکہ میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ لائبہ نخوا سے بولتی چلی گئی۔ آپ نہیں سمجھے گی، چھوڑیں اس بات کو، آپ یہ بتائیں آپ کی سالگرہ کی تیاریاں ہو گئیں؟ سالک نے موضوع بدلا۔ ہاں سب مکمل ہے، تم بتاؤ تمہارا وہ کھڑوس بھائی آ رہا ہے یا نہیں؟ ہر بار مجھے پاگل بناتا ہے۔ لائبہ نے آس لیے پوچھا کہ کیا پتہ اس بار وہ ظالم اپنا دیدار کروا جائے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے یاد تو دلا دیا تھا، اب آگے آپ کی قسمت۔ سالک نے کندھے اچکائے۔ قسمت تو خیر میری بہت اچھی ہے۔ اچھا مجھے کہیں جانا ہے، پھر ملتے ہیں۔ لائبہ مغروریت سے بولتی کمرے سے چلی گئی۔ نمرہ اور سالک لان میں چہل قدمی کرتے باتوں میں مصروف تھے۔ جب سالک نے ایک انجان لڑکے کو گھر کے اندر جاتے دیکھا تو وہ حیرانی سے نمرہ سے اس کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ اس لڑکے کو دیکھتے نمرہ کے چہرے پر کچھ تاثرات نہیں تھے۔ یہ لڑکا آپ ہی کا کلاس فیلو ہے عمر، اکثر گھر میں آ جاتا ہے۔ نمرہ نے بیزاری بھرے لہجے میں جواب دیتے سالک کو کسی اور بات کی طرف متوجہ کر لیا۔ لائبہ کی سالگرہ کا دن آ پہنچا تھا اور اس بار بھی میر ہادی نہیں آ پایا۔ وہ اپنی بزنس مصروفیات کا بہانہ کرتا لائبہ کو اس کی پسند کا گفٹ بھیج چکا تھا۔ لائبہ کچھ دیر کے لیے اداس ہوئی، لیکن پھر اپنی لاپرواہ طبیعت کی بدولت وہ سب بھولتی اپنی دوستوں کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ اس تقریب میں عمر بھی شامل تھا، لیکن جتنا وہ لائبہ کے قریب آ رہا تھا لائبہ اتنا زیادہ ہی اس کی طرف سے کھنچ رہی تھی۔ جیسے ہی لائبہ کچھ پل کو تنہا ہوئی عمر اس کے پاس جا پہنچا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو لائبہ؟ تمہارا رویہ کیوں بدل رہا ہے؟ وجہ بتاؤ مجھے، کیا تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی؟ عمر اس کے سامنے آتا غصے سے بولا، جس پر لائبہ گھبرائی تھی، لیکن پھر ایک گہرا سانس بھرتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ تم جو مجھ پر فدا تھے تو میں نے سوچا چند دن تمہیں خوش کر دوں، لیکن تم تو اب سر پر سوار ہونے لگے ہو۔ لائبہ ایٹیٹیوڈ سے بولتی عمر کو ششدر کر گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا آگے بڑھتا سختی سے لائبہ کا بازو پکڑ گیا تو وہ چیخی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ہی وہاں سالک آیا۔ سالک یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ لائبہ کچھ دیر کے لیے سالک کو سامنے دیکھتے بونکلائی، پھر جلدی سے جھوٹ بول گئی، جس پر سالک غصے میں آتا عمر کو گریبان سے پکڑ گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے گتم گتا ہو چکے تھے۔ لائبہ نے پریشانی سے اپنا سر تھاما، شور کی آواز پر سب وہاں اکٹھے ہوتے سالک اور عمر پر بمشکل کنٹرول کر پائے۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی، اور تمہیں تو خاص طور پر۔ عمر نے خونخوار نظروں سے سالک اور لائبہ کو دیکھتے دھمکی دی اور تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس صورتحال پر سالگرہ پر آئے دوسرے مہمان بھی جلد چلے گئے تھے۔ عمر کی دھمکی پر لائبہ کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹک گئی تھی کہ وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی آسانی سے کچھ برا کر جائے۔ میر سالک آخر کیا چاہتے ہو تم؟ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ میر ہادی نے اسے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کی ٹھانی تھی، کیونکہ وہ کئی بار اس سے واپسی کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ آگے سے ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ بھائی بس میں کل تک واپس آ رہا ہوں، کیونکہ یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہا، وہ بہت بوجھے دل سے بولا، جسے میر ہادی پل میں محسوس کر گیا تھا۔ وہ تڑپا تھا اپنے بھائی کی اداسی پر۔ کیا ہوا ہے سالک، تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔
کسی نے کچھ کہا ہے تو فوری بتاؤ مجھے، میر ہادی نے پریشانی سے پوچھا۔ میں واقعی میں ٹھیک نہیں ہوں اور مجھے پاکستانی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ میری محبت کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں، نہ جانے کیوں میں اسے فلرٹی اور جھوٹا لگتا ہوں۔ وہ کہتی ہے ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آج پہلی بار سالک اپنی شوخ طبیعت سے ہٹ کر اتنا رنجیدہ ہو رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے بھائی کو ٹھکرانے کی جرت کی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں جیسے بھی کر کے اسے تمہارا بنا دوں گا۔ میر ہادی بھاری باروب لہجے میں گویا ہوا، جیسے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہو۔ نہیں بھائی، میں کوئی زبردستی نہیں چاہتا، ایسے وہ اور زیادہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ فی الوقت میں واپس آ رہا ہوں، کیا پتہ وقت کے ساتھ اس کا دل میرے لیے نرم پڑ جائے۔ اگر وہ میری قسمت میں ہے تو مجھے مل جائے گی۔ میر ہادی جتنا اکھڑ اور غیر جذباتی انسان تھا، سالک اتنا ہی نرم دل انسان واقع ہوا تھا۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں لائبہ کی سالگرہ پر کیوں نہیں آئے؟ وہ بہت ناراض ہے آپ سے۔ سالک نے بات کا رخ موڑا۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، ویسے بھی میں بہت بزی تھا، لیکن گفٹ میں اسے بھجوا چکا ہوں اور اس کی ناراضگی ہمیشہ کی طرح خود ہی ختم ہو جائے گی، ٹینشن نہیں ہے اس بات کی۔ میر ہادی لاپرواہی سے بول رہا تھا، جس پر سالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ جب آپ منائیں گے ہی نہیں تو بیچاری نے خود ہی ماننا ہے نا۔ آپ بہت ناانصافی کر جاتے ہیں اس کے ساتھ، کیسے گزارا ہوگا آپ دونوں کا؟ سالک تھوڑا پریشان ہوا۔ یہ تو لائبہ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میں تو ایسا ہی ہوں، مجھے اپنی زندگی کے لیے پسند کرنے والی خود ہے، ورنہ میری زندگی تو فٹ فاٹ چل رہی ہے۔ ایک غرور، ایک اکڑ لیے بولتا میر ہادی نہیں جانتا تھا کہ یہ الفاظ اس کا بہت جلد منہ چڑھانے والے ہیں۔ ایک دو مزید بات کے بعد ہادی کال کاٹ گیا۔ خود پر طاری ہوتی سوگواریت کو دور کرنے کے لیے سالک نے کچھ وقت گھر سے باہر گزارنے کا سوچتے باہری جانب قدم بڑھائے۔ اس کی گاڑی کوئی مسئلہ کر رہی تھی، اس لیے وہ لائبہ کی گاڑی لیتے گھر سے نکل آیا۔ گاڑی میں بلند آواز میں میوزک لگائے وہ گاڑی کی رفتار کافی بڑھا گیا تھا، لیکن کچھ منٹ بعد اس نے جیسے ہی گاڑی کو بریک لگانی چاہی تو سالک کا دماغ گھما، کیونکہ گاڑی کی بریکس کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ لائبہ بے انتہا پریشان سے فون ہاتھ میں لیے گھر کے داخلی دروازے سے باہر ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی جب نمرا اس کے پاس چلی آئی۔ کیا بات ہے آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے لائبہ کا سفید پڑتا چہرہ بغور دیکھا۔ ہاں نمرا، وہ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، وہ سالک میری گاڑی لے کر باہر نکلا ہے اور لائبہ سے پوری بات بتائی نہیں جا رہی تھی۔ اور کیا آپ ہی سب خیریت تو ہے نا؟ اس میں ایسا کیا ہے اگر سالک آپ کی گاڑی لے کر گیا ہے تو؟ نمرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی میرے پاس عمر کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے میری گاڑی کی بریک فیل کر دی ہیں۔ وہ مجھ سے انتقام لینا چاہ رہا تھا، لیکن میری جگہ سالک پھنس گیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ لائبہ کا سارا وجود مارے خوف کے لرز رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ کیا؟ یہ تو واقعی بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے، میں اسی لیے آپ کو عمر سے دور رہنے کا بولتی تھی، لیکن آپ میری کہاں سنتی تھی۔ اب دیکھیں یہاں زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے، آپ ایسا کریں سالک بھائی کو کال کریں، ان کی خیریت پوچھیں اور ان کو کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہیں جلدی۔ نمرا بھی بے حد پریشانی کا شکار ہوتی لائبہ کو ہدایت دینے لگی تو اس نے جلدی سے سالک کو کال ملائی، لیکن آگے کال لگ نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف سالک گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ گاڑی کی رفتار بالکل کم کرتے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح گاڑی کو روک سکے۔ اس کا دھیان سامنے سڑک سے بار بار ہٹ رہا تھا۔ جب اچانک سے ایک گاڑی مخالف سمت سے موڑ کاٹتی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، اس نے اپنی گاڑی کو آگے نکالنا چاہا، لیکن دوسری گاڑی چلانے والا شاید کوئی اناڑی تھا، جس کی وجہ سے سالک کی گاڑی اس گاڑی سے ٹکراتی اس کے ہاتھوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ بھی چاہ کر بھی اسٹیئرنگ پر قابو نہیں رکھ سکا اور گاڑی کی کئی بار فٹ پاتھ سے ٹکراتی کلا بازی کھاتے الٹی گر پڑی۔ کافی بھیانک ایکسیڈنٹ تھا جس کی بدولت سالک شدید زخمی ہوتا اپنے ہوش کو بیٹھا۔ میر ہادی کو جیسے ہی اس حادثے کے بارے میں علم ہوا، وہ پہلی فلائٹ پکڑتے ہوئے پاکستان جا پہنچا۔ وہ ہمیشہ سرد لب و لہجہ رکھنے والا اور سپاٹ چہرہ لیے رکھنے والا انسان اپنے بھائی کو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھ وہ خود جیسے خود جینا بھول رہا تھا۔ اپنے رف ٹف سے حلیے میں بس سارا وقت ہاسپٹل میں رہا تھا، کیونکہ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی سالک کو ہوش نہیں آ پا رہا تھا، لیکن آخرکار سالک کو کچھ وقت کے لیے ہوش آیا تو سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑا۔ لائبہ اور نمرا کے ساتھ میر افتخار بھی میر ہادی کے ساتھ رہے تھے، جس کے لیے وہ ان کا بے حد احسان مند تھا۔ سالک کے ہوش میں آنے پر میر ہادی نے اس کے حادثے والی جگہ پر جانے کا سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ آخر سالک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے، لیکن جیسے ہی میر ہادی ہاسپٹل سے سالک کمرے کے پاس سے ہٹا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تو لائبہ کی پریشانی پر پسینہ آیا اور اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے باپ کی طرف قدم بڑھاتی ان کو ذرا جھکنے کا اشارہ کرنے لگی اور پھر ان کی گردن جھکاتے ہی ان کے کان میں سرگوشیوں کے سے انداز میں بات کرنے لگی۔ وہ پورے اعتماد سے لائبہ اس وقت بے حد بوکھلاہٹ زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی نمرا بس ناسمجھی سے لائبہ کا یہ رد عمل دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کیا سازشیں کرتی سالک کے کار حادثے کی اصل وجہ کو چھپاتے اصل مجرم کو سزا سے بچا رہی تھی۔
چاچو، سالک کا جس جگہ حادثہ ہوا ہے وہاں کچھ فاصلے پر ایک اور گاڑی بھی موجود ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ گاڑی ہی سالک کے اتنے برے ایکسیڈنٹ کا سبب بنی۔ وہ گاڑی چلانے والا انسان اپنی غلطی جانتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے میرے قہر سے نہیں بچ پائے گا۔ جس نے میرے بھائی کو اتنی تکلیف کا احساس دلایا ہے، اب میں تب تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک اس انسان کو اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ درد کا شکار نہ کر دوں۔ میر ہادی غم و غصے سے بپھرتا میر افتخار کے سامنے اونچی آواز میں غراتے ہوئے بول رہا تھا، جس کی باتوں پر میر افتخار نے نظریں چراتے اپنا ماتھا کھجانے لگا۔ ایسا ہی کرنا ہادی، جو دل میں آئے تم کر سکتے ہو، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ تو یہاں پاکستان کے عام حالات میں سے ہے۔ تم اتنا سنجیدہ نہیں لو، بلکہ بس سالک کی طرف توجہ دو تاکہ وہ جلد از جلد پہلے کے جیسا ہو سکے۔ میر افتخار نے میر ہادی کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، جس پر میر ہادی نے کوئی جواب دیے بغیر بس ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ وہ چہرے پر پرسوچ تاثرات لیے سامنے ٹیبل پر موجود چائے کا کپ اٹھا گیا۔ میر ہادی کا موجودہ غصہ شاید وقت گزرتے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتا، جو اگر سالک صحتیابی کی طرف گامزن نظر آتا، لیکن سالک کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ جب ایک دن سالک نے اشارے سے ہادی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اس وقت دونوں بھائی ہاسپٹل کے کمرے میں اکیلے تھے۔ ہادی غمزدہ دل لیے اپنے بھائی کی حالت دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کے اشارے پر وہ جھٹ اس کے نزدیک آیا۔ بھائی، وہ بمشکل بولا۔ جی میری جان، بولو کیا بات ہے؟ ہادی اس پر جھکا۔ ایسے نہیں کرو یار، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر میں نے سوچا ہے جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو میں خود اس کے پاس جاتے اسے تمہارے لیے مناؤں گا۔ ہادی نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر سالک کے لب کچھ دیر کو مسکراہٹ میں ڈلے۔ بھائی وہ گاڑی سالک نے ہادی کو کچھ بتانے کی کوشش کی، اپنی پوری طاقت استعمال کرتے اپنے بند ہوتی آنکھوں کو کھولنا چاہا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں، اور اب کی بار سالک ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ کسی اور کی غلطی کا خمیازہ بھگتتا زندگی سے منہ موڑ بیٹھا تھا۔ میر ہادی کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ آگے بڑھاتے سالک کی گال پر رکھا۔ سالک، ارسل میری جان، آنکھیں کھولو میرا بچہ، ایسا مذاق نہیں کرتے بھائی کے ساتھ۔ دیکھو یار، تم اچھے سے جانتے ہو تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، اپنا نہیں، جو میری خوشی میں خوش ہو اور میرے غم میں غمگین۔ دیکھو اٹھو یار، ایسا نہیں کرو، اٹھو۔ ہادی لڑکھڑاتے لہجے میں بولتا، التجا کرتا، آخر میں چیخا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ سالک کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے۔ میر ہادی پر غم و صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ایک زخمی شیر بنا تھا، اور اس زخمی شیر کی سمجھ بوجھ کی ساری صلاحیت بھی دم توڑتی چلی گئی تھی۔ سالک کو سپرد خاک کرتے ہادی نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی موت کا سبب بننے والے کو بھی اسی طرح تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ اب تبھی اس کے دل و دماغ کو سکون ملنا تھا۔ ہادی نے سب سے پہلے سالک کی گاڑی سے ٹکرانے والی گاڑی کے بارے میں تحقیق کرتے اس کے مالک کا سراغ حاصل کیا تھا، اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ اس گاڑی چلانے والی ایک لڑکی تھی جو معمولی زخمی ہوئی تھی، اور پھر ڈرتے ہوئے وہ گاڑی وہیں چھوڑتی چلی گئی تھی، کیونکہ گاڑی میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے وہ اسٹارٹ نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے اس لڑکی تک پہنچنا آسان ہوا تھا۔ میر ہادی نے جب پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تو سب کچھ بھولتے کچھ وقت کے لیے دیکھتا چلا گیا تھا، کیونکہ دوپٹے کو اپنے کومل سے چہرے کے گرد لپیٹے وہ ایک نورانی سا تاثر دے رہی تھی۔ میر ہادی کو اس سے ایسی وائب آ رہی تھی جیسے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی بدلتی کیفیت پر ہادی کو اس بار خود پر ہی بے تحاشا بے شمار غصہ آیا تھا۔ اس نے زور سے نفرت اور غصے سے اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتے اپنا سر جھٹکا۔ وہ جلدی سے وہاں سے پلٹتے اپنے ملازم کو اس لڑکی کے لیے اپنے گھر میں تیار کردہ خصوصی کمرے میں پہنچانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہادی کے دل کی جو حالت ہوئی تھی اسے محسوس کرتے میر ہادی زندگی میں پہلی بار کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا، جس کے سبب وہ خود کو مزید پرتدل بنانے کی کوشش کرتے اس لڑکی کی سزا میں اضافے کے لیے سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے یہی حل بہتر لگا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی قاتل لڑکی کے لیے دل میں خواب میں بھی نرم گوشہ پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے اپنے مظالم بڑھاتا وہ جیسے خود کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بھائی سے اتنی جنونی محبت نہیں کر سکتا کہ اسے مارنے والے پر وہ اس کی زندگی کا پل پل روح کو لرزا دینے والی تکلیف سے بھر دے۔ میر ہادی نے اپنی آنکھوں سے بالکل سامنے بیٹھ کر اس لڑکی کی بے بسی کا تماشا دیکھا، جو اب تک جوان بھائی کی موت پر سلگ رہا تھا، تو اسے لگا اب جا کر دل کو کچھ راحت ملنے والی ہے۔ وہ خود کو چھپا کر رکھنے والی لڑکی اب بغیر کسی رشتے کے اپنا بکھرا سراپا لیے اس کے سامنے تھی، شاید جس سے آدھی موت تو اس کی ہو چکی تھی، اور مکمل موت اب قطرہ قطرہ کرتے میر ہادی ایسے دے رہا تھا کہ وہ لڑکی تڑپتی سسکتی اس سے اپنا جرم پوچھتی خود پر رحم کرنے کی التجائیں کرنے لگی تھی، لیکن میر ہادی اسے یوں ہی روتا بلکتا چھوڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔
لائبہ کے علم میں جیسی ہی یہ بات آئی کہ میر ہادی کسی لڑکی کو سالک کے قتل کے جرم میں سزا دے رہا ہے، وہ حیرانگی اور کچھ جلن کا شکار ہوتی فوری میر ہادی کے گھر پہنچی۔ وہ میر ہادی سے محبت کرتی تھی، جلد دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ میر ہادی کے گرد کسی لڑکی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میر ہادی کا رویہ اس کے ساتھ بھی لیا دیا سا رہتا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتی تھی کہ کوئی اور لڑکی بھی میر ہادی کی زندگی میں نہیں ہے۔ لائبہ جس وقت میر ہادی کے گھر میں داخل ہوئی تو میر ہادی اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھا۔ وہ سامنے اسے پا کر مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھڑکتی جلدی سے اس کی طرف آئی۔ وہ اس وقت شارٹ پنک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے مکمل ماڈرن لک میں تھی۔ ہائے ہادی، کیسے ہو؟ وہ چہکتی آواز میں بولتی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ بغیر کسی خاص رد عمل کے وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنے موبائل میں مصروف ہوا تھا۔ میں بھی ٹھیک، میں نے سوچا تم اداس ہو، اکیلے اور پریشان تو تمہارے پاس چکر لگا لوں، تم تو دوبارہ آئے ہی نہیں۔ وہ بھرپور لگاوٹ سے بولی، میرے پاس وقت نہیں ہے ادھر ادھر چکر لگانے کے لیے، اور تم نے خواہ مخواہ زحمت کی یہاں آنے کی، کیونکہ میں پریشان اور اداس نہیں ہوں۔ میر ہادی کو کسی کا دل رکھنا نہیں آتا تھا، جس پر لائبہ نے منہ بسوڑا۔ وہ ہادی، میں نے سنا ہے کہ تم نے سالک کی گاڑی کا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے ڈھونڈ چکے ہو، اور وہ ایک لڑکی ہے۔ لائبہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکی کے ذکر پر تھوڑا تیز ہوا، جس پر میر ہادی نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا تو وہ فوراً اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ وہ میرا مطلب ہے کہ میں بھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون اتنی احمق لڑکی ہے جس کی یہ غلطی کی وجہ سے آج سالک ہمارے ساتھ نہیں۔ اس نے اپنا لہجہ غمگین بنانے کی کوشش کی تھی۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں کسی ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بولتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تو لائبہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ پلیز ہادی، ایک بار تم مجھے بتا دو وہ کہاں، میں خود اسے دیکھ لیتی ہوں، تم جاؤ کام کے لیے۔ لائبہ نے ایک اور کوشش کی تو ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا تو لائبہ نے بھی دل میں تجسس لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میر ہادی اس لڑکی کو کس حال میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ خدشہ بھی اسے ستا رہا تھا کہ یوں تنہا ایک گھر میں رہتے ہوئے کہیں وہ لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنا لے۔ یعنی ہر منفی سوچ اس وقت لائبہ کے دماغ کا حصار کیے ہوئے تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تاریکی نے ان کا استقبال کیا۔ ہادی نے ایک لائٹ جلائی بھی تو بالکل مدھم سے، جس سے کمرے کی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لائبہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ ایک طرف زمین پر بیٹھی لڑکی پر گئی جو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس پاتے اپنی آنکھیں بار بار کھولتے بند کرتے آنے والوں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی لائبہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونکی۔ یہ؟ لائبہ حیرانگی سے بولی۔ جب وہ صدیوں سے بیمار نظر آتی لڑکی سامنے ایک شناسا چہرہ پاتی، کسی امید کے تحت جلدی سے دیوار کا سہارا لیتی کھڑی ہوئی۔ تم؟ لائبہ پلیز مجھے بچا لو، دیکھو یہ بہت ظالم ہے، میری کوئی غلطی نہیں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ وہ لڑکی وہیں کھڑے ہاتھ جوڑتے التجا کرنے لگی تھی۔ ہادی ان دونوں کے ایک دوسرے کو جاننے پر ہی سمجھا تھا کہ شاید وہ اس کی دوست ہے۔ لائبہ کو کچھ دیر کے لیے چپ لگی، وہ بس آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی نور فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، وہی نور فاطمہ جو سالک کی محبت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رحم دلی اور ہمدردی کی لہر نہیں جاگی تھی۔ آخر کو وہ بھی تو ہادی کی کزن تھی، دونوں کا خون کا رشتہ تھا، تو پھر وہ کیسے نرم دل ہو سکتی تھی؟ ہادی، تمہیں پتہ نہیں سالک نے کبھی بتایا یا نہیں کہ اسے یہاں ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی اپنی اکڑ میں رہتے اسے ہمیشہ ٹھکراتی رہی۔ لائبہ سامنے نور پر سرد نظریں ٹکائے بول رہی تھی، جس پر ہادی تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ لڑکی لڑکھڑائی تھی کہ اب تو اس کے حصے میں ایک مزید جرم لکھا جانے والا ہے۔ یقیناً میر ہادی پہلے سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ ہادی نے بس اس بات میں سر ہلاتے اپنا لا علم ہونے کا بتایا تو لائبہ آگے بولی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے، نور فاطمہ، جسے ہمیشہ اپنے پردے اور نیک سیرت ہونے کا گھمنڈ رہا ہے۔ لائبہ سپاٹ لہجے میں بولتی ہادی کو اس لڑکی سے نفرت کی ایک اور وجہ دے گئی تھی۔ ہادی آگے سے کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اس کمرے میں موجود دہشت کے ساتھ خاموشی بڑھی تو لائبہ کا دل عجیب سے انداز میں گھبرایا تھا، کیونکہ اچانک سے نور فاطمہ کی مردہ ہوتی آنکھیں اسے خوف میں مبتلا کر گئیں۔ اوکے ہادی، میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ جلدی سے بولتی پلٹی اور تیز قدموں سے چلتی چلی گئی۔ لائبہ ہادی کے گھر سے نکلتی بار بار سر کو جھٹک رہی تھی، پھر وہ بڑبڑائی، اچھا ہے اسے سزا ملے، سالک بیچارہ کس قدر محبت کرتا تھا اس سے، اور یہ میڈم خود کو نہ جانے کیا سمجھتی تھی، اب عقل ٹھکانے آئے گی۔ دل ہی دل میں کہیں نور فاطمہ کے حجاب سے خار کھاتی یا پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی۔ اب اسے اس حال میں دیکھ کر وہ کمینی سے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ تم ذلیل لڑکی، پہلے میرے زندہ بھائی کو غم زدہ کیا اور پھر اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا، تم ایک انتہائی بری لڑکی ہو۔
ہادی تیز سے آگے بڑھتا اپنا ہاتھ بلند کرتے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنے کا ارادہ کرتے اس کے چہرے کے نزدیک آیا، جس پر نور اس کے تھپڑ کے ڈر سے چیختی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر ہادی چاہ کر بھی اسے چھو نہیں پایا کہ جس دن سے وہ اسے یہاں لایا وہ بس اس کے دماغ سے کھیلتا، اسے ذہنی ٹارچر کر رہا تھا، لیکن ایک بھی دن وہ اسے مار پیٹ نہیں کر سکا۔ میرا ہادی اپنا ہاتھ واپس کھینچ کر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابھی میں یہ کیا سن رہی ہوں کہ میر بھائی کسی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہیں وہ سالک کے قتل کی جرم میں؟ لائبہ اپنے روم میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی خود کو چہرے پر میک اپ کی لہر چڑھانے میں مصروف تھی جب نمرا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ اس کی آواز میں حیرانگی تھی۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، اور تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری یونی میں پڑھنے والی نور فاطمہ ہے جس پر سالک دل ہارا تھا۔ لائبہ بے فکری اور لاپرواہی سے بتا رہی تھی، جبکہ اس انکشاف پر نمرا کا منہ کھلا تھا۔ کیا وہ بیچاری معصوم لڑکی بھائی کے عذاب کا نشانہ بن رہی ہے؟ نمرا سرگوشی سے تھوڑی بلند آواز میں بڑبڑائی جو لائبہ کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ کوئی معصوم نہیں ہے وہ، لائبہ نے تلخ بھرے لہجے میں کہا۔ اور ہٹو یہاں سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا آج دوستوں کے ساتھ باہر لنچ کرنے کا پلان ہے۔ لائبہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی ہی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ دکھ اور تاثر سے اپنی بڑی بہن کے پشت کو تکتی رہ گئی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ تم پچھتاؤ گے میرے ساتھ اتنا برا کرنے پر، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا میر ہادی، تم سونے کو ترسو گے کیونکہ جب بھی تم آنکھیں بند کرو گے تمہیں تمہارا ضمیر سونے نہیں دے گا۔ نور فاطمہ غم و تکلیف اور غصے کا شکار میر ہادی کو بددعا پر بددعا دے رہی تھی، جس پر میر ہادی غصے میں آنے کے بجائے زبان پر کفر لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوتے ہوئے تو وہ اب بھی ڈرنے لگا تھا، کیونکہ اس کے خواب میں مسلسل کئی دن سالک آتے اسے بے چین کر رہا تھا، جس کی وجہ خواب میں سالک کا اس سے خفگی کا اظہار کرنا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی مرنے کو تھی جیسے، کیونکہ جب اپنے ارد گرد کے ماحول سے سہمتی تھی تو روتے اور چیختے ہوئے اب خود کو زخمی کرنے لگی تھی۔ کچھ دن پہلے والی نور فاطمہ اور آج کی نور فاطمہ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا کہ وہ چند دنوں میں ہی اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی مرا ہے، آخر میر ہادی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ لڑکی خود کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دے۔ میری وجہ سے نہیں مرا تمہارا بھائی، میں اس وقت ایک بلی کے بچے کی جان بچا رہی تھی تو تمہارے بھائی کو کیسے مار سکتی ہوں؟ اس وقت اگر میں کچھ غلط تھی تو وہ بھی اپنی گاڑی کو روک سکتا تھا۔ نور فاطمہ اپنی پوری طاقت لگاتے بول رہی تھی کیونکہ اس کا گلا ہر وقت چیخے چلانے کی وجہ سے بیٹھ چکا تھا۔ جو بھی وجہ ہو تو تم بنی نا، اور پھر جو تم نے اس کی محبت کا انکار کرتے اسے دکھ پہنچایا وہ کیا تھا؟ میر ہادی نے جیسے اس کا ایک اور گناہ بتانا چاہا، جسے سنتے وہ استہزاء سے بھرپور مسکرائی تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں اذیت سی تھی۔ ہاں یا نا کا حق تھا مجھے میر ہادی، اس سب کے باوجود میں نے تمہارے بھائی کی حوصلہ افزائی اس لیے نہیں کی کیونکہ میرے اپنے کزن کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، اور پھر ہمارے خاندان والے لڑکیوں کا خاندان یا پھر اپنی ذات سے باہر رشتہ نہیں کرتے، تو پھر میں کیسے اس کی محبت قبول کرتی؟ نور فاطمہ آج میر ہادی کو باتوں سے ہی شکست دے رہی تھی کہ وہ اب کچھ بولنے کے بجائے کچھ پل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا اسی خاموشی کے ساتھ پلٹ گیا تھا کہ آج اسے نور فاطمہ کو کوئی سزا دینے کا بھی ہوش نہیں رہا، جس پر وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ تم آج ایسے کیسے واپس جا سکتے ہو؟ مجھے روز کی سزا دو، دیکھو مجھے اب نہیں جینا، بلکہ میری سزا بڑھا دو تاکہ میں جلد سے جلد مر جاؤں، یا پھر ایک ہی بار مجھے جان سے مارتے میرے لیے آسانی کر دو۔ وہ پاگل بنتی میر ہادی کا بازو جکڑ گئی اور اس کے لمس پر میر ہادی کو عجب وحشت سی ہوئی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا کمرے سے نکلتا باہر سے دروازہ بند کرتے چلا گیا تھا، جبکہ نور فاطمہ زور زور سے دروازہ پیٹتی اسے آج اپنے منہ سے خود کو ذہنی اذیت دینے کے لیے التجا کر رہی تھی کہ وہ اپنی بچی کچھ ہی سانسوں کو جلد ختم ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ اتنا شفاف کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ سالک کے مرنے کی بڑی وجہ آپ تھی، آپ کی غلطی کا خمیازہ سالک نے موت کی صورت میں اٹھایا ہے۔ نمرا آج پھر لائبہ کے روبرو کھڑی تھی۔ آپ نے کسی کے جذبات سے کھیلا، آپ نے ٹائم پاس کیا، کسی کی محبت کا مذاق اڑایا، سب کچھ آپ نے کیا، تو پھر یہ سب؟ نمرا مزید بولتی کہ لائبہ نے غصے سے منہ پھیلائے اسے ٹوکا تھا۔ یہیں چپ کر جاؤ نمرا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لائبہ نے انگلی اٹھاتے اسے وارننگ دینی چاہیے۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں آپ ہی، کیونکہ آپ نے بابا سے کہہ کر سالک کے مرنے کی اصل وجہ کو چھپا دیا، کیونکہ اگر گاڑی کے بریک فیل کا علم میرے بھائی کو ہوتا تو وہ آسانی سے عمر تک پہنچ سکتے تھے اور سزا کا اصل حقدار وہی تھا۔ نمرا نے بغیر لحاظ کیے اسے سنایا تھا۔ لائبہ نے لب بھینچے۔ تم اپنی زبان بند کرتی ہو یا نہیں؟ اگر یہ بات اس کمرے سے باہر نکلی یا میر ہادی کو کچھ پتہ چلا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، سمجھی تم؟ کیونکہ میں میر ہادی کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی، لائبہ نے غصے سے چلا رہی تھی۔ جب اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فوری اس جانب دیکھا اور پھر آنے والے انسان کو دیکھتے اس کا چہرہ فک ہوا۔
کیا میر ہادی یہ سب سن چکا تھا؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتی جب وہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ چکا تھا۔ تم اتنی گھٹیا لڑکی ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب تم بھول جاؤ کہ میں تم سے کسی قسم کا رشتہ رکھوں گا، اور آئندہ کبھی میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ میر ہادی اسے پیچھے دھکیلتا غصے سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا واپس پلٹ چکا تھا۔ بھائی بھائی رکیے، نمرا اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ نمرا مجھے جانے دو، میرا یہاں رکنے کا کوئی موڈ نہیں۔ میر ہادی نے بغیر پلٹے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ چلے جائیے گا، نہیں روکوں گی، میں بس آپ سے ہی کہنے آئی ہوں کہ بھائی کہ نور فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی سزا ختم کر دیں یہ سوچ کر کہ وہ سالک کی محبت رہی ہے، اس طرح سالک کی روح کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نمرا نے رنجیدگی سے کہا تو اس کی بات پر میر ہادی کا دل ٹکڑوں میں بٹا، سینے میں بہت گہرا احساس ہزیاں جاگا۔ وہ بغیر کچھ بولے ایک بار زور سے آنکھیں بند کر کے کھولتا چلا گیا تھا کہ اس بار اس کے قدموں میں پہلے کی چیز جیسی تیز رفتاری نہیں تھی۔ اسے اب اچھے سے سالک کی پریشانی کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی، جسے سمجھتے میر ہادی کا سانس رکنے سے لگا تھا۔ اشفاق، رقیہ کے ساتھ جاؤ اور اس کمرے میں موجود لڑکی کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ ہادی نڈھال سا لاؤنج کے صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جی صاحب، اشفاق تابعداری سے بولتا اس کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اشفاق اور رقیہ کے نور فاطمہ کو لے جانے پر میر ہادی کے دل کی بے قراری بڑھی تو اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا ان کے پیچھے نکل آیا۔ رقیہ سہارے سے نور فاطمہ کو گاڑی سے باہر نکالتے اس کے گھر کی طرف بڑھی، اور پھر نور فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں آپس واپس چلے گئے۔ لیکن میر ہادی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو ایک سائٹ پر گاڑی کھڑی کیے ہوئے تھا، ان کے جاتے ہی میر ہادی اپنی گاڑی نور فاطمہ کے گھر کے بالکل سامنے لے آیا۔ ہر وقت بہت بزی رہنے والا انسان آج بڑی تسلی سے اس لڑکی کے گھر کے باہر موجود تھا جس سے کہنے کو اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جو گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں سامنے موجود گیٹ پر لگائے بیٹھا تھا کہ اچانک سے وہ سیدھا ہوا، کیونکہ گھر کے اندر سے کسی نے بڑی بے دردی سے نور فاطمہ کو باہر دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ سڑک پر گر چکی تھی۔ میر ہادی تڑپتے ہوئے گاڑی سے نکلتے نور فاطمہ کی طرف بڑھا۔ نور فاطمہ کو اپنے بازوؤں کا سہارا دیتے ہادی نے نظر اٹھاتے سامنے دیکھا۔ یہاں ایک درمیانی عمر کا مرد آنکھوں میں نفرت لیے انہیں دیکھ رہا تھا، اور پیچھے سے ایک اور چہرہ بھی نمودار ہوا جسے دیکھتے ہادی ششدر رہ گیا۔ وہ چہرہ اس کی ماں کا تھا، جو اس مرد کے آگے نور فاطمہ کو گھر میں لے آنے کی التجائیں کر رہی تھی، لیکن اب سامنے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند چھائی۔ لے جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے، اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ مرد اونچی آواز میں گھبراتے ہوئے بولتا دروازہ زور سے بند کر گیا، اور اس کے ساتھ ہی اتنے سالوں بعد آمنا سامنا کرنے والے ماں بیٹے کا چہرہ بھی ایک دوسرے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہادی نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور نور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا جو نڈھال سی جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ میر ہادی کا دل دکھ سے بھرا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کا مجرم بنا تھا، وہ اس کی وجہ سے آج بے گھر ہو چکی تھی۔ ہادی اسے اپنے حصار میں لے گاڑی کی طرف بڑھا، جو اگر نور فاطمہ ہوش میں ہوتی تو کبھی اسے اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی۔ نور فاطمہ کو جب ہوش آیا تو وہ اس بار ایک آرام دہ بستر پر موجود تھی۔ کمرہ بہت بڑا، صاف ستھرا اور نفاست سے سجا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور پھر اس کے دماغ میں سب روشن ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی صورت گالوں پر بہت چلے گئے تھے بہتے ہوئے۔ جب سر جھکائے میر ہادی کمرے میں آیا تھا کہ شاید اب کبھی اس کا سر نور فاطمہ کے سامنے نہیں اٹھنے والا۔ نور فاطمہ نے اسے سامنے دیکھتے ناگواری سے منہ پھیرا۔ آئی ایم سوری نور فاطمہ، ہر ایک چیز کے لیے، میرے ہر ایک گناہ اور میری ہر ایک غلطی کے لیے۔ وہ اسی طرح نظریں جھکائے نور فاطمہ کے پیروں کے پاس بیڈ پر ہی جا بیٹھا، جس پر نور نے فوراً اپنے پیر سمیٹے۔ تمہاری معافی تلافی میرا کچھ بھی پہلے جیسا نہیں کر سکتی، اس لیے منہ دکھاوے کی معافی رہنے دو۔ نور فاطمہ کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرا تھا۔ تم جو بھی کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ ہادی نے سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا تمہارے جیسے ظالم مرد سے، تو بالکل نہیں، بلکہ اس دنیا کے سارے مرد ہی ایسے ہیں۔ مجھے بس اس گھر سے جانا ہے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ نور فاطمہ اپنی بات کہتے ساتھ ہی بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں پلیز رکو، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں اور تم جاؤ گی کہاں؟ ہادی نے بھی اختیاری سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ دور رہ کر بات کرو، اور میں یہاں اپنی مرضی سے جاؤں، تم میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا سا سچ تمہارے سامنے آ گیا ہے تو تمہیں اچھا بننا یاد آ گیا۔ جب میں اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرتی تھی تو کسی انتہائی برے انسان کی طرح کان بند کرتے مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔
نور فاطمہ تلخی سے بولی۔ ہادی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر جو بولا نور فاطمہ کی پوری آنکھیں کھول گیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہادی خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول گیا ہے، اور اب خود بھی ذرا سے ہونٹ واقعی نور کی طرف اس کا رد عمل جانچنے کے لیے دیکھنے لگا۔ کیا؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ اپنی زندگی برباد کرنے والے کے ساتھ اپنا نام جوڑوں گی؟ نور فاطمہ نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے حلق میں بڑی مشکل سے دھیمی سی آواز نکلی۔ دیکھو تم ایک بار ہاں تو کہو، پھر اس کے بعد تم مجھ سے جس طرح مرضی بدلے لے لینا، میں اوف بھی نہیں کروں گا۔ ہادی جلدی سے اس کے سامنے بیڈ کے نزدیک دو زانوں بیٹھا۔ اس کی اگر ٹوٹی تھی تو بہت بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ تمہیں تمہارے بابا نے میری وجہ سے گھر سے نکال دیا، میں اپنا یہ گھر بلکہ سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، تاکہ آئندہ میں کوئی غلطی کروں تو تم مجھے گھر سے نکال سکو۔ میرے پاس اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہادی کا چہرہ شرمندگی سے جھکا تھا۔ نور فاطمہ کی آنکھیں اس پر ٹکی تھی، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اپنا مستقبل اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح تھا۔ وہ ایک لڑکی ذات تھی، کبھی اکیلے اس بھری دنیا میں رہ نہیں سکتی تھی، اور باپ تو اسے گھر سے نکال چکا تھا، تو یقیناً اس کا نام نہاد منگیتر بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کا باپ اس سے کبھی خوش نہیں رہا تھا کہ انہیں بیٹے کی خواہش تھی۔ اس کی پیدائش پر اس کی ماں چل بسی تھی، تو انہوں نے کچھ عرصے بعد اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی، لیکن وہ اس بار اولاد کی خوشی سے ہی محروم رہے، اور پھر اس محرومی پر غم و غصے کا شکار ہوتے اپنی دوسری بیوی اور بیٹی کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ پائے۔ اس کا کزن بھی لڑکیوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے والا انسان تھا، اور دل میں وہ کبھی اس رشتے پر خوش بھی نہیں تھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص اب شرمندہ بھی تھا اور معافی مانگتے اسے زندگی کی تمام خوشیاں بھی دینے کو تیار تھا۔ تھوڑی دیر کمرے میں دو نفوس ہونے کے باوجود خاموشی کا راج رہا، جس پر ہادی نے دھڑکتے دل کے ساتھ امید بھری آنکھوں سے نور کی طرف دیکھا، جو خود بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا اس بات میں سر ہلا تو ہادی کا دل یک بارگی سے بہت زور سے دھڑکا۔ میں تیار ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے، لیکن نور فاطمہ کا لہجہ آخر میں کچھ لڑکھڑایا۔ لیکن کیا؟ ہادی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس لیے جلدی سے پوچھا۔ آپ کو اپنا کہا پورا کرنا ہوگا، نکاح سے پہلے یہ گھر میرے نام کر دیں۔ نور فاطمہ کی آواز میں کہیں شرمندگی جھلکی تھی، لیکن وہ ابھی سامنے بیٹھے انسان پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر ہادی دل سے مسکرایا۔ ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی، بے فکر رہو، اور شکریہ مجھ پر یہ احسان کرنے کے لیے، اور یہ بات کبھی دل میں نہ رکھنا کہ میں بس یہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں پہلی بار دیکھنے پر میرے دل میں تم پر آ گیا تھا، لیکن تب اپنے چھوٹے بھائی کی محبت میں مبتلا تھا۔ خیر وہ تو ابھی بھی دل میں بستا ہے، اور اب اس کے اصل قاتل تک میں بہت جلد پہنچ جاؤں گا۔ ہادی نے اس پر اپنے دل کا راز آشکار کرتا آخر میں ایک عزم کے ساتھ بولا۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم نکاح کر لیں، کیونکہ میری خواہش ہے اب تم اس گھر میں میری محرم بن کر رہو۔ ہادی نے سوالیہ نگاہیں لیے اسے دیکھا تو نور فاطمہ بھی ایک نظر اس پر ڈالتی اس بات میں سر ہلاتے ہادی کو خوش کر گئی۔ وہ دل میں بہت سے عزم باندھتا کمرے سے چلا گیا تھا کہ وہ اب یقیناً نور فاطمہ کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھانے والا تھا۔ دوسری طرف لائبہ اتنی پلاننگ کے باوجود خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ بہت جلد ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔